جو ان کے 12 امام ہیں وہ معصوم ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے تو ان کا جانشین غیر معصوم ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. معصوم کی تعریف کیا ہے محترم؟ معصوم یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، اور وہ سہو نہیں کرتا، اور وہ خطا نہیں کرتا، اور وہ بھولتا نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ اس سے انصاف کرائے. ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس کا اپنا خطا نہیں کرتا، اس سے سہو نہیں ہوتا. غلطی معصوم وہ ہستی ہے جس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ کسی مصلحت کے بنا پر اللہ تعالیٰ انصاف کرا دے. وہ اللہ کا فعل ہے، اس کا اپنا فعل نہیں ہے. وہ بہرحال اس سے پہلے جو میں نے تعریف سنی تھی اہل تشیع کی زبان سے دوسرے علماء کی، کہ وہ یہ تھی کہ معصوم ذات جو ہوتی ہے وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے اجازت لے کے اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. میں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ اللہ سے کوئی مشورہ کرتا ہے. اللہ کی ہدایت ان کے پاس ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے، شریعت حلال حرام آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم اہل بیت علیہ السلام کو منتقل کیا ہے. اللہ سے مشورہ نہیں کیا جاتا. اللہ کی توہین ہے کہ اللہ سے مشورہ کیا جاتا ہے. اللہ معصوم ہستی کا عمل عین اللہ کی رضا ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. مشورے کی بات جو آپ نے کہی نا وہ غلط کی. اللہ سے کوئی مشورہ نہیں کرتا بھائی. مشورہ تو انسانوں سے ہوتا ہے، جس کے جو سوچ کے کوئی بات کرتا ہے نا اس کی رائے ہوتی ہے، اس کو آپ عمل کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی. یہ تو انسانوں کے لیے. اللہ نے کب بولا کہ میں مشورہ دیتا ہوں؟ آپ نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے. ابداً نہیں ہو سکتی مگر اللہ تعالیٰ کبھی ان سے کوئی ایسی فعل کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، انصاف کرا سکتا ہے. وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس کا اپنا فعل نہیں ہے. یعنی وہ خود اتنا پاک ہے، اس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی. ہاں، تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نہیں ہے. اللہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہے، لوگ اس کی عبادت کریں گے. اس کی عبودیت دکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مثلا بعض احادیث میں کہ وہ انسانی اللہ نے مجھ سے بلا دیا ہے. نہیں، نسیان اس کا اپنا فعل نہیں تھا. وہ اللہ کا فعل تھا. ٹھیک ہے نا. یہ روایات احادیث میں بہت ہیں، اگر لمبی